حیات پرغال ہمارے فیس بک دوست ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان دنوں کینیڈا میں مقیم ہیں۔ وزیرستان اور جو دیگر سابقہ قبائلی اضلاع ہیں اس کے حوالے سے مختلف ایشوز پر وہ بات کرتے رہتے ہیں۔ ان کی کئی باتوں سے اتفاق نہیں ہوتا، لیکن ان دنوں انہوں نے جو بھاری بھرکم پتھر اٹھایا ہے، جس معاملے پر بات کی ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے کے اوپر خیبر پختونخوا میں نہ کوئی مذہبی جماعتیں بات کرنا چاہتی ہیں، نہ وہاں کے قوم پرست بات کرنا چاہتے ہیں، نہ وہاں کے سماجی رہنما بات کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہاں حکومت کو اس معاملے میں کوئی دلچسپی ہے۔ وہ معاملہ بڑا سنگین نوعیت کا، وہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر لڑکوں کے ساتھ، کم سن لڑکوں کے ساتھ جنسی زیادتی، ان کو چھوکرے بازی، لونڈے بازی، اغلام، بچہ بازی، کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیں، یہ اصطلاحات جو ہے بڑی عجیب سی ہیں۔ یقیناً ان کو بولتے ہوئے کوئی بہت زیادہ خوشی نہیں محسوس ہو رہی، لیکن بہرحال یہ عام اصطلاحات ہیں اس حوالے سے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بنوں میں تو اس حوالے سے ایک باقاعدہ منڈی سجتی ہے جہاں پر ان لڑکوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ منڈی نہیں سجتی اور یہ جو بات ہے مغالطہ ہے، لیکن اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ بچہ بازی کے معاملات وہاں پر بہت زیادہ ہیں، اور یہ صورتحال وہاں سے آنے والی کئی ویڈیوز میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، جس میں کم سن لڑکے عجیب و غریب حلیے بنا کر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس وضاقتہ کو دیکھ کر آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کے پشتون ہیں، کون لوگ ہیں، کون ان کی تربیت کر رہا ہے، اور اس راستے پر کون ان کو ڈال رہا ہے۔ تو یہ معاملہ وہاں پر جو اس کی نوعیت ہے وہ بہت خطرناک ہو چکی ہے، اور یہ جو گھناؤنا فعل ہے یہ مرض کی طرح، لت کی طرح وہاں پر پھیل رہا ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ ان لوگوں کو، جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، بعض لوگ ان کو اپنا بچہ یا لڑکا بنا کر رکھتے ہیں اور بڑا فخریہ انداز میں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بلکہ کئی گانے اور شاعری بھی ایسی موجود ہے جس میں اس بچہ بازی کی اور ساتھ میں لڑکے رکھ کر گھمانے کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ اب ان لڑکوں کو جو رکھا جاتا ہے تو ان کے باقاعدہ ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، ان کے کپڑے، ان کے جو ہے نا میک اپ کا سامان، ان کے لیے آئی فونز، ان کے لیے موٹر سائیکلیں اور دیگر تمام جو ان کے اخراجات اور خرچے ہوتے ہیں وہ لوگ پورے کرتے ہیں جو ان کو اپنا لڑکا یا بچہ بنا کر رکھتے ہیں۔ اور پھر معاملات تو اب یہاں تک پھیل گئے ہیں کہ دبئی اور قطر اور جو دیگر کویت وغیرہ ہے وہاں پر ان کو گھمانے بھی لے جایا جاتا ہے، اور یہ مرض اس طرح سے پھیلتا جا رہا ہے ان علاقوں میں، اور کسی کی اس پہ توجہ نہیں، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ یعنی لوگوں کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، لیکن اتنا بڑا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اب پچھلے سال اسی بنوں میں ایک پارک بنایا تھا انتظامیہ نے، حکومت نے، وہ خواتین کا ایک پارک تھا، پردہ پارک تک کہ خواتین وہاں آ کر بیٹھ سکتی ہیں اور کچھ انجوائے کر سکتی ہیں۔ تو جمعیت علماء اسلام کے کارکن اس پارک کے خلاف آ گئے کہ یہ بے حیائی ہے اور اس کو بند ہونا چاہیے، اور بڑا زبردست احتجاج کر کے بالآخر انہوں نے اس پارک کو بند کر دیا کہ یہاں سے فحاشی پھیلے گی۔ لیکن یہ جو بچہ بازی، لونڈے بازی ہو رہی ہے اور جس کے بارے میں اطلاعات کے باقاعدہ بازار وہاں پر سج رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کسی کی غیرت نہیں جاگتی؟ اس پر کوئی بات نہیں کرتا؟ دیکھیں، اپنے مرض کے بارے میں خود بات کرنا ہوگی۔ اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کو ہم ہی لوگوں نے ٹھیک کرنا ہوگا، باہر سے آ کے کوئی آدمی اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہ جو مرض ہے، یہ جو معاملہ ہے، یہ اتنا خطرناک نوعیت اختیار کر چکا ہے کہ اب اس کے اوپر لوگ بات کرنے پر، بولنے پر مجبور ہو گئے کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ جو اپنی روایات کے ساتھ ہیں اور جو مذہبی طور پر بھی بہت اس سے قریب ہیں مذہب سے، لیکن اس کے باوجود یہ مرض ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بہت سارے والدین ایسے بھی ہیں جو مزدوری وغیرہ کرنے وہاں گلف میں، خلیجی ممالک میں مقیم ہیں، تو ان کے بچے بھی یہ کام کرتے ہیں، اور بعض کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کے گھر والوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قبیح فعل میں ملوث ہے۔ تو بھئی اس کے خلاف ایکشن کیوں نہیں ہے؟ اب اس علاقے کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہاں پر ٹی ٹی پی کی بھی طاقت رہی ہے، اور ابھی تک وہاں پر حملے ہوتے ہیں ان کی جانب سے، سیکیورٹی فورسز کے مسلسل آپریشنز جاری ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے نا کسی طرح ختم نہیں ہو رہا۔ اس کے اوپر کوئی بات کرنے پر بھی تیار نہیں ہے کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، یہ نسلوں کو تباہ کر رہا ہے اور ایک اتنی غیر فطری زندگی کی طرف ان کو لے کر جا رہا ہے، اور اس پر جو ہے نا کوئی ایکشن نہیں ہے۔ تو ہم اس ویڈیو کے ذریعے پہلے تو حیات پرغال کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بڑا بھاری پتھر اٹھا ہے، بہت مشکل کام کیا ہے، اور ہمیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کس طرح سے اپنی کمیونٹی، اپنی برادری، اپنے لوگوں کے اس طرح کے مرض کے بارے میں کھلے عام بات کرنا، اس پہ تنقید کرنا کتنا مشکل کام ہے۔
تو اس کے بعد جتنے بھی خیبر پختونخوا کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، صحافی ہیں، علماء ہیں، قوم پرست طبقہ ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، اور پھر اس کے بعد سب سے آخر میں حکومت ہے، یعنی جس کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، تو سہیل آفریدی سے ہماری اپیل ہے، ان کی کابینہ سے اپیل ہے کہ وہ اس مرض کے بارے میں ہم سے اور پاکستان کے دیگر لوگوں سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو ان کو چاہیے اس کے خلاف ایکشن لیں، مربوط لائے عمل بنائیں، اور پوری قوم آپ کا ساتھ دے گی۔ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، یا وہاں کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا مذہبی طبقہ ہے، وہ تمام کے تمام اس معاملے کے سخت خلاف ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہو۔ تو ان تمام سے بھی میری اپیل ہے، اور اس طرح سے جو وہاں کا مذہبی طبقات ہیں، سیاسی طبقات ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ بات کریں، اور اس گھناؤنے فعل کو، اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے میں حکومت کی مدد کریں، اپنی مدد آپ کے تحت بائیکاٹ کریں ایسے لوگوں کا، اور جو اس طرح سے لڑکوں کو لے کر گھومتے ان کو ایکسپوز کریں، اور ان کو جو کہتے ہیں نا کہ گھر تک چھوڑ کر آئیں، تاکہ وہ اس کام سے جو ہے نا توبہ کر لیں، اور آئندہ وہ اس کام کی طرف جو ہے نا آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ تو یہ کام کرنا چاہیے، یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل کو اس کام سے، اس گندے فعل میں پڑنے سے بچائے، اور ان کو کوئی صحیح راستہ دکھائے، کوئی ہنر کی طرف، تعلیم کی طرف، کاروبار کی طرف، ایسی چیزوں کی طرف لے کر جائے جو کہ مثبت ہیں، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف ان کی زندگیاں بہتر ہوں گی بلکہ ان کی فیملی جو ہے وہ بھی آگے جائے گی۔